الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثلاثة إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه والديوث والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال. وقال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه والمدمن الخمر والمنان بما أعطى، أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے والے جمعہ کو بھی یہی حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی. اس حدیث کے ایک جز کی تشریح ہوئی تھی، اس پر گفتگو ہوئی تھی، اور اس حدیث میں مذکور کچھ باتیں رہ گئی تھی جو آج مکمل کی جائیں گی. حدیث کا پہلا حصہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان پر شفقت بھری نظر نہیں ڈالیں گے. جب شفقت بھری نظر نہیں ڈالیں گے تو ایسا تو نہیں کہ نظر ہی نہیں ڈالیں گے، نظر تو ڈالیں گے، پوچھ تاچھ تو کریں گے، حساب کتاب لیں گے، لیکن جب شفقت بھری نظر نہیں ہوگی تو پھر غصے بھری نظر ہوگی. اور جس پر اللہ کی غصے بھری نظر پڑ جائے وہ اس کی تاب لا سکتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ غضبناک نظر سے دیکھیں وہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق بن سکتا ہے، وہ اللہ کی رحمتوں کے مظہر جنت میں جا سکتا ہے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع اس کو مل سکتا ہے، اس کو اللہ کی زیارت، اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، اس کو اللہ کی رضا اور خوشنودی مل سکتی ہے. نہیں، یہ اس کا انجام. تو 3 شخص ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان پر شفقت بھری نظر نہیں ڈالیں، یعنی ان کا بیڑا غرق، ان کا بیڑا غرق. ان کے لیے وہاں شقاوت ہی شقاوت ہے، بدبختی ہی بدبختی. ان کے لیے وہاں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں. وہ 3 شخص کون ہیں؟ العاق لوالدیہ، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا. گزشتہ جمعہ کو اسی پر بیان ہوا تھا، اسی کی تشریح ہوئی تھی. باقی حدیث کے اس جز میں جو 3 باتیں مذکور ہیں وہ 2 رہ گئی تھی. ثلاثۃ میں سے 3 میں سے ایک کا بیان ہوا تھا العاق لوالدیہ، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، ان کے حقوق کو ضائع کرنے والا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقت بھری نظر سے محروم رہے گا، یعنی ہر خیر سے محروم رہے گا، اور اس کے مقدر میں شقاوت اور بدبختی ہوگی، شر اور برائی ہوگی. دوسرا کون ہے؟ توجہ سے سنیں. اور آج یہ وبا عام، یہ وبا عام. المرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، وہ عورت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کا روپ دیا ہے، اس کے اندر نسوانیت کی شان رکھی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تخلیق پر راضی نہیں ہے، یعنی اپنے عورت ہونے پر وہ راضی نہیں ہے، مرد بننے کی کوشش کر رہی ہے. مردوں کی سی وضاقتہ
مردوں کی سی چال ڈھال، مردوں کے سب پہناوا، اور جو امور مردوں کے ساتھ خاص ہیں ان امور میں دخل دینا اور ٹانگ لڑانا، اور مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی اور زندگی کی دوڑ میں آگے جانے کی تمنا کرنا، یہ ہے المرأة المترجلة المتشبہة بالرجال، وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، ان کے جیسا پہناوا پہنے، ان کی طرح سے تیز رفتار سے چلے، قوت کے ساتھ قدم بڑھا کر، اور جو کام مردوں کے ہیں ان کاموں کو کرے اور کرنے کی کوشش کرے، اس کے لیے لڑائی کرے اور اس کو اپنا حق سمجھے، انہی کی جیسی وضاقتہ اختیار کرے، ایسی عورت اللہ تبارک و تعالی اس پر شفقت بھری نظر نہیں ڈالے۔ اور صرف یہ نہیں کہ مرد عورتوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نظر شفقت سے کل قیامت کے دن محروم رہے، نہیں، آج تو مردوں کے اندر بھی یہ صفت پائی جاتی ہے کہ مرد اس بات پر خوش نہیں ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا، جیسے عورت اس بات پر خوش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عورت بنایا۔ ایسے ہی بہت سے بدبخت مرد ہیں جو اس بات پر راضی نہیں کہ اللہ نے ان کو مرد بنایا، چنانچہ مرد ہوتے ہوئے عورتوں کی سی چوٹیاں رکھتے ہیں سر پہ، عورتوں کا سب پہناوا پہنتے ہیں، اور عورتوں کی سی شکل و صورت بالکل صاف، جیسے عورتوں کا صاف ہوتا ہے، نہ موچھ ہے نہ داڑھی ہے، کچھ بھی نہیں، اسی طریقے سے صفا چڑھ کیے بیٹھے ہوئے، تو یہ عورتوں کی مشابہت، عورتوں کی مشابہت۔ اور جو کام عورتوں کے ساتھ خاص ہے اس کام کو کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اب عورتوں کے ساتھ کون سے خاص کام ہیں؟ آج تو ایک عام چیز ہے، عورتیں باہر کا کام کر رہی ہیں، مرد گھر کا کام کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے وزیر داخلہ بنایا تھا کہ گھریلو نظام کو سنبھالے، وزیر خارجہ بنی گھوم رہی ہے، اور جس کو وزیر خارجہ بنایا تھا کہ گھر کے باہر کے نظام کو سنبھالے اپنے، وہ گھر کے اندر کا نظام سنبھالے۔ وہ گھر میں سو رہا ہے ٹانگ پھیلا کر کے، اور اس کی بیوی مارکیٹ کر رہی ہے، وہ گھر میں سو رہا ہے ٹانگ پھیلا کر کے، اس کی بیوی گاڑی کا استعمال لگوانے گئی ہے، گاڑی خراب ہے گیرج میں لے کے جا رہی، پایا جا رہا نہیں پایا جا رہا، یہ مردوں کے کام، یہ مردوں کے کام ہے، یہ عورتوں کے کام نہیں ہے، اور جو آج مرد کر رہا ہے وہ عورتوں کے کام ہے، یہ مردوں کے کام نہیں۔ اور ایک حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی سی شکل و شباہت اختیار کرتے ہیں، ان کی جیسی وضاقتہ، ان کی جیسی بود و باش، ان کی جیسی چال ڈال، ان کے جیسا رہن سہن، ان کے جیسا پہننا اوڑھنا، ایسے مردوں پہ لعنت ہے اللہ، ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے جو مردوں کی سی چال ڈال۔ آج عورتیں اس طرح سے چلتی ہیں کہ دیکھ کے شرم آتی ہے اور اپنے مرد ہونے میں شبہ پیدا ہونے لگتا ہے، اپنے مرد ہونے میں شبہ پیدا ہونے لگتا ہے کہ آپ تو مردانہ چال سے چال لیں، لیکن وہ آپ کے بغل سے گزر رہی اور اس انداز سے، اس رفتار سے گزر رہی کہ سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ یہ ہے وہ دوسرا شخص جس کا تذکرہ اس حدیث میں ہوا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نظر شفقت نہیں ڈالے۔ اور یہ بات صرف اس لیے نہیں کہ ہم بیان کر دیں اور آپ سن لیں، بیان کرنے والا بیان کر کے فارغ ہو گیا، سننے والے سن کے فارغ ہو گئے، نہیں، یہ ہم سب کی یہ لمحہ فکریہ ہے، ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں اور اپنے گھر والوں کا بہت ہی باریکی کے ساتھ جائزہ لیں، اپنی بیوی کا، اپنی بچیوں کا، اپنی بہنوں کا، اپنے بچوں کا، کہ خدا نخواستہ ان کے اندر یہ چیز تو نہیں آ رہی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو مرد بنایا اس کو اللہ کی اس تخلیق پر خوش رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو عورت بنایا اس کو اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق پر خوش رہنا چاہیے۔ نہ مردوں کو یہ تمنا کرنا چاہیے کہ کاش مجھے عورت بنایا گیا، اور نہ عورتوں کو یہ تمنا کرنا چاہیے
نہ اپنے دل سے، نہ اس کا اظہار اپنی زبان سے، نہ اپنے عمل سے کہ کاش مجھے مرد بنایا گیا۔ اور آج تو ایسے تو بہت مرد مل جائیں گے جو ہیں مرد، لیکن آپ سامنے سے بھی دیکھیں گے تو آپ کو دھوکہ لگ جائے گا کہ یہ مرد ہے کہ عورت ہے۔ آج پیچھے سے تو دھوکہ لگتا ہی لگتا ہے کہ عورت جا رہی کہ مرد جا رہا ہے، یا عورت جا رہی ہے مرد جا رہا ہے تو یہ مرد جا رہا ہے کہ عورت جا رہی ہے۔ آج کل یہ دھوکہ عام ہے بالکل، وجہ وہی ہے۔ اب تو سامنے سے بھی دھوکہ لگتا ہے، اب تو سامنے سے بھی دھوکہ لگتا ہے کہ یہ عورت ہے کہ مرد ہے۔ تو ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر یہ عیب تو نہیں ہے، ہمارے اندر یہ نقص تو نہیں ہے، ہمارے بچوں کے اندر یہ چیز تو نہیں آ رہی، ہماری بیوی اور بچیوں کے اندر، بہنوں کے اندر تو یہ چیز نہیں آ رہی۔ ہم اس کا محاسبہ کریں، اور اگر خدا نخواستہ ہے تو اس کی تلافی کی فکر کریں، کوشش کریں، ورنہ دنیا میں بھی ہم اللہ کی لعنت ہمارے اوپر ہوگی، ہم اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، اور آخرت میں جو ہوگا وہ تو دیکھا جائے گا۔ یہ بہت بڑی وعید ہے۔ کیا؟ المرأة المترجلة المتشبہة بالرجال۔ اور آج تو آپ اخباروں میں سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، مرد باقاعدہ آپریشن کرا کر کے عورت بن رہا ہے۔ نہیں پڑھتے، خبریں نہیں آتی، خبریں آتی ہیں۔ مرد ایک آدمی وضاقتہ عورتوں جیسی بنا لے، ان جیسا لباس پہننا شروع کر دے، ان جیسی مٹک مٹک کر کے چلنا شروع کر دے، باقاعدہ آپریشن کرا کے، سرجری کرا کر کے وہ اپنے آپ کو عورت بنا رہے، اور عورتیں باقاعدہ آپریشن اور سرجری کے ذریعے سے مرد بن رہی۔ تو اس حدیث میں تو صرف عورت کا تذکرہ ہے، لیکن دوسری حدیث میں نے بتایا مسلم شریف کی ہے، لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء ولعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال۔ یہ حدیث موجود ہے۔ اور اس حدیث میں جو تیسرے آدمی کا تذکرہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ الدیوث، الدیوث، الدیوث۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر بھی نظر شفقت نہیں ڈالے۔ دیوث کسے کہتے ہیں؟ دیوث اس بے غیرت، بے شرم مرد کو کہتے ہیں جس کو یہ فکر نہیں ہے کہ میری بیٹی کے پاس کس کا فون آ رہا ہے، میری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے، میری بیوی کا کس سے تعلق ہے، میری بہنوں کے پاس کون آتا جاتا ہے، میری ماں سے کس سے رابطہ ہے۔ اس کو یہ فکر بالکل نہیں ہے۔ آج تو ایک بڑا عام ہوئی، بوائے فرینڈ، باپ تعارف کراتا ہے، بے غیرت دیوث، باپ تعارف کراتا ہے، یہ میری بیٹی کا بوائے فرینڈ ہے، یہ میری بہن کا بوائے فرینڈ ہے، یہ میرا بیٹا ہے نا، اس کی کیا ہے؟ گرل فرینڈ۔ یہ دیوث ہے، یہ دیوث ہے، دیوث ہے۔ بیٹی کے پاس بڑا موبائل ہے، بے غیرت ہے وہ باپ جو کبھی اس کو چیک نہ کرتا ہو اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، وہ بے غیرت ہے وہ باپ، دیوث ہے وہ باپ۔ اولاً تو دینا نہیں چاہیے، دینا ہی دینا ہے بچیوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو، عورتوں کو، اس کی کیا ضرورت ہے، بچوں کو۔ اور اگر دیا ہے اور پھر غافل ہے، وہ کہاں میسج کر رہی ہیں، ان کے پاس کون سا میسج آ رہا ہے، وہ یوٹیوب پر جا رہی ہیں تو کیا دیکھ رہی ہیں، فیس بک پر ان کا اکاؤنٹ ہے، سب بنا ہوا ہے، اور باپ کو کوئی فکر ہی نہیں۔ یہ دیوث، دیوث ہے، یہ دیوث ہے۔ اس کے موبائل میں کس کے نمبر ہیں؟ یہ 50 نمبر ہے، یہ 50 کون ہے، یہ 50 کون ہے، اس کو فکر نہیں ہے۔ یہ دیوث ہے، یہ دیوث۔ بیٹا ہے، اس کے موبائل میں 50 نمبر ہیں، ان میں 20 نمبر عورتوں کے۔ یہ عورتیں کون سی ہیں؟ تمہاری بہن ہے، تمہاری خالہ ہے، تمہاری پھوپھی ہے، تمہاری ماں ہے، تمہاری بیوی ہے، یہ ہے کون ہے؟ یہ نمبر تمہارے موبائل میں کیوں موجود ہے؟ تمہارا ان سے کس طرح کا رابطہ ہے؟ یہ دیوث، یہ دیوث۔ اور دیوث کون بتاؤں؟ اور دیوث کون؟ اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، یعنی محارم جو ہے، محارم، ان کو خوب پہنا اڑھا کر کے، بنا سنوار کر کے، خوشبو کے ساتھ، زیور کے ساتھ، پاؤڈر کے ساتھ، لالی اور لپسٹک کے ساتھ
لے کے گھوم رہا ہے، پارکوں میں گھوم رہا ہے اور بازاروں میں لے کے جا رہا ہے، مارکیٹوں میں جا رہا ہے، بینکوں میں جا رہا ہے. یا تو لباس اتنا چست ہے کہ بدن کا نشیب و فراز سب پتہ چل رہا ہے، کہاں پیٹ ہے، کہاں چوتڑ ہے، کہاں پیر ہے، کہاں سینہ ہے. یا لباس تو ہے لیکن آدھا لباس ہے، ٹی شرٹ پہنے ہوئے، چست پینٹ پہنے ہوئے، اور وہ بھی گھٹنے تک کا ہے، پیچھے بھی ایک دم پورا نہیں چھپا ہوا، لے کے جا رہا ہے، گھوم رہا ہے. کیا یہ جو مرد گزر رہے ہیں نامرد ہیں کیا سب؟ جس مارکیٹ میں تم لے کے گئے ہو، جس بازار اور پارک میں لے کے گھوم رہے ہو، جن سڑکوں سے گزر رہے ہو، ان سڑکوں پر گزرنے والے، آنے جانے والے مرد یہ سب ہجڑے ہیں کیا؟ یہ سب نامرد ہیں؟ آخر ان کی نظر پڑے گی نہیں پڑے گی؟ وہ دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے؟ کس نظر سے دیکھیں گے؟ جس نظر سے تم دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہو، وہ بھی تمہاری بہو بیٹی کو اسی نظر سے دیکھیں گے، اس لیے کہ وہ ہجڑے نہیں ہیں، وہ نامرد نہیں ہیں، وہ بھی مرد. یہ بھی دیوس ہے. یہ دیکھ رہا ہے کہ میری بیٹی میری ساتھ چل رہی ہے اور دوسرے اس کو نظر پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، اور یہ جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے، لیکن اس کی غیرت جاگتی نہیں ہے. دیوس ہے، دیوس ہے. یہ فرمایا، یہ تیسرا شخص ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی نظر شفقت سے محروم رہے گا، یعنی وہاں کے ہر خیر سے محروم رہے گا. ایک تو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، دوسرے اللہ تعالیٰ نے اس کو عورت بنایا ہے لیکن عورت بن کر رہنے پر وہ راضی نہیں، مردوں کی سی مشابہت اختیار کرے. اور میں بتا دوں، برا لگ جائے گا لوگوں کو، عورت کا گاڑی چلانا بھی اسی حکم میں ہے. عورت کا گاڑی چلانا اسی حکم میں ہے. اونٹ کی سواری ہو، گھوڑے کی سواری ہو، خچر کی سواری ہو، جانوروں کو میں بتا رہا ہوں، آگے کی سیٹ پر بیٹھنا یہ مردوں کا کام ہے. ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھنا یہ مردوں کا کام ہے، عورت کا کام نہیں. یہ عورت کا کام نہیں. سواری کو ہانکنا، چاہے وہ گھوڑے، گدھے، خچر اور اونٹ کی سواری ہو، چاہے وہ سائیکل کی سواری ہو، چاہے وہ موٹر سائیکل کی سواری ہو، چاہے وہ یہ کار ہو، یہ عورتوں کے چلانے کی چیز ہے، مردوں کے چلانے کی چیز ہے. اگر عورت ڈرائیوری کرتی ہے تو یہ المرأة المترجلة المتشبہة بالرجال اس وعید میں داخل ہے. اور قیامت کی نشانیاں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر فرمائی ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ عورتیں سواری چلائیں گی، سواری کو ہانکیں گی، خود وہاں بیٹھیں گی جہاں کنٹرول کرنے والا بیٹھتا ہے، جہاں ڈرائیور بیٹھتا ہے، جہاں سائق بیٹھتا ہے، وہاں بیٹھیں گی اور سواری کو کنٹرول کریں گی. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور یہ وبا اتنی عام ہو چکی ہے کہ اس کے گناہ ہونے کا احساس ہی نہیں، غیرت ختم ہو چکی، غیرت ختم ہو چکی. یہ شان نسوانیت کے خلاف، یہ شان نسوانیت کے خلاف. عورت ہے، مردوں کا کام کاٹتی ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں میری بیوی اتنی سمجھدار ہے، اتنی پڑھی لکھی ہے، اتنی ہوشیار ہے کہ میرا کام کاٹتی ہے. ارے تمہارا کام وہ کبھی نہیں کاٹ سکتی ہے. ابھی تھوڑا سا گاڑی ٹچ ہو جائے فوراً پیشاب کر دے گی، اور کرتی. اگر گاڑی ٹچ ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہلکا سے ہلکا گاڑی سے اتر نہیں سکتی. اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. اور جب سے یہ ڈرائیوری کرنے لگی ہیں تب سے ایکسیڈنٹ کے واقعات زیادہ ہونے لگے، اس لیے کہ یہ تھوڑی دیر میں حواس باختہ ہو جاتی ہے، اس وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اور کیوں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے بتا دوں؟ مرد اگر گاڑی چلا رہا ہے، دائیں طرف کسی عورت کی گاڑی ہے تو اس کی نظر سامنے نہیں ہوگی، دائیں ہوگی، لے جا کر ٹھونک دیتا ہے. لوگوں نے خود بتایا. یعنی جو ساتھی ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میری اصلاح ہو، میرے اندر عیب ہے، کمی ہے، میرے اندر یہ روحانی بیماری ہے. وہ اپنے واقعات خود بتاتے ہیں کہ میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ اس وجہ سے. تو دوسرے یہ ہے. اور تیسرے کون ہے؟ دیوس، جس کو غیرت نہ ہے، غیرت نہ ہے، بے غیرت ہو، بے حیا. حدیث کا دوسرا جز، اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ. 3 بدبخت ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں. اور ان 3 میں سے ایک کا بیان ہوا تھا.
پہلے نمبر پر کیا ہے؟ العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ دوسرے دو رہ گئے تھے، ان کو ذکر کر رہا ہوں۔ المدمن، المدمن، مدمن کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جو ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے جو چیزیں اللہ نے اس پر حرام کی ہیں۔ مثال کے طور پر شراب پیتا ہے، یا شراب کی صفت جس مشروب میں پائی جاتی ہے، نشہ جس کے اندر پایا جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں استعمال کرتا ہے۔ ہیروئن استعمال کرتا ہے، افیون اور بھنگ کھاتا ہے، اور آج کل اس طرح کی دوائیں آتی ہیں کہ ان کے اندر نشہ ہوتا ہے، اور جو لوگ بہت ڈرتے ہیں اللہ سے اور شراب کا تقاضا ہوتا ہے نہیں پیتے، ہیروئن اور افیون اور بھنگ کا تقاضا ہوتا ہے نہیں استعمال کرتے، تو وہ دوائیں استعمال کرتے ہیں۔ اس بچے کی یہ دوا ہے، یہ دوا کا استعمال جائز ہے، اور وہ شیشی خریدتے ہیں اور چڑھا لیتے ہیں، اور پھر وہی کیفیت طاری ہوتی ہے جو ایک گلاس شراب پینے کے بعد یا دو چار کش ہیروئن کے لینے کے بعد پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سب اس وعید میں داخل ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل مسکر حرام، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز، چاہے تم اس کو کھاؤ، نشہ آئے چاہے نہ آئے، لیکن اگر وہ طبعاً نشہ آور ہے تو وہ حرام۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، شراب ہے، پیتا نہیں، وہ ابھی تھوڑا سا قہوہ اتنا بڑا جو پیالہ ہوتا ہے اتنا چڑھا لے تو اس کے ہوش اڑ جائے، لیکن ایک آدمی اس کا عادی ہے، وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں، اتنا پیا نشہ نہیں آئے، لیکن یہ بھی حرام ہے اور اس پر بھی اس کو کوڑے لگے گے، اس کی کوڑے۔ تو فرمایا المدمن، یعنی وہ شخص جو ایسی چیزوں کو استعمال کرتا ہو، اس کی عادت ہو جو نشہ آور ہیں، جن کو اللہ نے حرام کیا ہے، اور وہ بغیر تلہ توبہ کیے ہوئے اسی حال میں دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا، ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں، یہ چیزیں اتنی تیزی سے پھیل رہی ہیں، اتنی تیزی سے پھیل رہی کہ ایسا لگتا ہے وہ زندگی کا ایک حصہ، زندگی کا ایک جز بنتی جا رہی ہیں، اور آدمی کو احساس بھی نہیں۔ آدمی کو کسی نہ کسی چیز کا عمل ہے، نہیں ہوگا تو کم از کم نسوار ہی کا عمل ہوگا، لیکن ہوگا، نسوار کا عمل ہوگا، بیڑی کا عمل ہوگا، سگریٹ کا عمل ہوگا، کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بن چکی ہے، یہ لت ہے، یہ لت۔ اگرچہ ان چیزوں کا وہ حکم نہیں ہے شراب والا، ان چیزوں کا حکم وہ شراب والا نہیں ہے، لیکن بہرحال مضر ہے، نقصان دہ، مضر ہے، نقصان دہ ہے، اور تبذیر ہے۔ تبذیر کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تبذر تبذیرا، میرے دیے ہوئے مال کو، میری دی ہوئی دولت کو ایسی چیزوں میں استعمال نہ کرو جو بے فائدہ بلکہ نقصان دہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں تبذیر۔ چاہے آپ ایک پیسہ خرچ کریں، مثلا ایک شخص ہے، اس نے 1 ریال کا 5 سگریٹ خریدا، اب یہ 1 ریال اس نے تبذیر کیا، اس لیے کہ سگریٹ کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں، اس میں فائدہ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، بلکہ سگریٹ کی ڈبی پر لکھا ہوا ہے کہ اس سے کینسر کی بیماری ہوتی ہے، عام طور پر خود پینے والے کو بھی ہوتی ہے، اور پینے والے کی صحبت میں جو بیٹھتا ہے اس کو بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ کینسر کی شکل اس سے بنی رہتی ہے نا، اور جب تک اس ڈبے پر کینسر کی شکل نہ بنی ہو اور یہ وارننگ نہ لکھی ہو، تب تک وہ ڈبہ مارکیٹ میں نہیں آ سکتا۔ اور ہمارا دیوانہ پن دیکھیں، ہمارا دیوانہ پن دیکھیں، دکان میں باقاعدہ بورڈ لگا ہوا ہے، بورڈ لگا ہوا ہے کیا کہ سگریٹ سے کینسر ہوتا ہے، اور وہیں سگریٹ کی ڈبیاں بھی سجی ہوئی ہیں، اور لینے والا جا کے پڑھ بھی رہا ہے اور ڈبی کو لے بھی رہا ہے، اس کو دیکھ بھی رہا ہے، پی رہا ہے۔ دیوانہ پن نہیں تو کیا؟ تو فرمایا کہ تیسرا دوسرا وہ شخص جو جنت میں نہیں جائے گا، المدمن الخمر، نشہ آور چیزوں کا رسیہ، نشہ آور چیزوں کا عادی، جو اسی حال میں دنیا سے چلا گیا۔ اور تیسرا کون شخص ہے جس کا اس حدیث میں تذکرہ ہے؟ فرمایا والمنان بما اعطا، والمنان بما اعطا، کسی کے ساتھ احسان کر کے، کسی کے ساتھ بھلائی کر کے، کسی کو سہارا دے کر، کسی کے آڑے وقت کام آ کر اس کو تانا دینا،
اس کو طعنہ دینا، اس کو ستانا، اس کو رسوا کرنا، ذلیل کرنا، تمہاری مجال، ہم سے آنکھیں ملا کے بات کر رہے ہو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے سامنے سر اٹھانے کی؟ بول گئے کیا؟ فلاں موقع پر میں نے ہی تو دیا تھا، میں ہی تو تمہارے کام آیا تھا، میں نے ہی تو تم کو سنبھالا تھا، میں نے ہی تو تم کو سہارا دیا تھا۔ خیر بھلائی کیا کسی کے ساتھ اور پھر کسی موقع پر احسان جتلایا، اس کو تکلیف پہنچائی، اس کو رسوا کیا، ذلیل کیا لوگوں کے ساتھ، یا ایسے ہی کہہ کر کے بھئی جب کہو گے، طعنہ دو گے، یاد دلاؤ گے، تکلیف ہوگی اس کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنی کی ہوئی بھلائی کو، اپنے کیے ہوئے احسان اور خیر کو احسان جتلا کر، تکلیف پہنچا کر اس کو بیکار، بے اثر، بے فائدہ میں۔ تو یہ کل کتنے ہو گئے؟ 5 شخص ہو گئے جن کے لیے سخت ترین وعید۔ ایک تو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، دوسرے وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، اور تیسرے دیوس، بے غیرت، بے حیا، بے شرم آدمی، اور چوتھے منان بما آتا، کی خیر اور بھلائی کر کے احسان جتلانے والا، اور نشہ آور چیزوں کا عادی۔ اللہ تعالیٰ بیان کرنے والے کو بھی ہمت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والوں کو بھی۔ ہم باریک بینی سے اپنے شب و روز کو دیکھیں کہ یہ چیزیں ہمارے اندر تو نہیں ہوئی، ہم ان امراض میں مبتلا تو نہیں ہیں، یا ہمارے ماتحت جو لوگ ہیں جن پر ہمارا زور ہے ان میں تو کوئی چیز نہیں اس طرح کی۔ تو ہم قوت کے ساتھ اس کی تلافی کریں، اس کی اصلاح کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرمائی ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہماری بیوی محفوظ ہے اس شر سے، ہمارے بچے محفوظ ہیں، اور ہمارے بھائی بہن محفوظ ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور استقامت کی اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگیں، اور جیسے اب تک بچے رہے، محفوظ رہے، آئندہ زندگی میں بھی اس سے بچنے کی اور دور رہنے کی تدبیر اختیار کریں۔ اور اگر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی بیماری ہمارے اندر یا ہمارے لوگوں میں کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو پھر اس سے شفا یابی کی فکر کریں، تاکہ ہم دنیا سے جائیں تو ان امراض روحانیہ سے پاک اور صاف ہو کر کے جائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری اپنے لیے بھی اور اپنے ماتحتوں کے لیے بھی، بلکہ اپنے دوستوں کے لیے بھی، اپنے بڑوں کے لیے بھی حکمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں۔ اللہ تعالی کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کے امراض جسمانیہ اور امراض روحانیہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر کوئی بیماری اس طرح کی ہم کو لگ چکی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے شفا یابی کی فکر عطا فرمائے، اور اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان عیوب سے ہم سب کو پاک کر دیں۔ جب دنیا سے لے جائیں تو اپنا محبوب، چہیتا، پیارا اور مقرب بندہ بنا کر کے لے جائیں، اپنی رضا اور خوشنودی کا پروانہ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.